بسم العظیم آبادی کو آپ جانتے ہوں گے، جنہوں نے وہ لازوال غزل کہی تھی کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ انہیں بسم اللہ عظیم آبادی کی یہ غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ غزل کے بعد پھر اس پر باتیں بھی ہوں گی۔ پہلا شعر ہے کہ اب ملاقات کہاں شیشے سے پیمانے سے، اب ملاقات کہاں شیشے سے پیمانے سے، فاتحہ پڑھ کے چلے آئے ہیں مے خانے سے۔ فاتحہ کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی شخص ایسا جائے کہ پھر اس کے لوٹنے کا امکان نہ ہو۔ اب انہوں نے توبہ کر لی ہے تو مے خانے جا کے شیشے پر اور پیمانوں پر یہ فاتحہ پڑھ کے چلے آئے ہیں۔ گویا اب اس سے کوئی ناطہ نہیں ہے، اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ تو اب ملاقات کہاں؟ اب بھلا کہاں ملاقات ہونی ہے؟ اب ملاقات کہاں شیشے سے پیمانے سے، فاتحہ پڑھ کے چلے آئے ہیں مے خانے سے۔ کیا کریں جام و سبو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جی تو کہتا ہے کہ اٹھ جائیے مے خانے سے۔ جب سے دنیا میں ہم آئے ہیں نا، اگر اسے ایک مے خانہ کہا جائے کہ مے خانے کی مانند ہی ہے، یہاں کے نشے میں انسان ڈوب ہی جاتا ہے۔ اور جب مے خانے کی بات سمجھ میں آئی تو لگا کہ یہاں بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم لوٹ جائیں، کیوں نہ ہم لوٹ جائیں وہیں جہاں سے ہم آئے تھے۔ جی بہت چاہتا ہے کہ ہم پھر وہیں لوٹ جائیں، لیکن کیا کریں، اب دنیا میں آئے ہیں تو پھر اس کے ذمہ داریاں اور اس کے ناطے داریاں اور اس کی مجبوریاں وہ سب کچھ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں نا ہمارے۔ یہ جام و سبو کیا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمارے رشتے ناتے ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، وہ سب ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہمارے، تو ہم لوٹ بھی نہیں پاتے۔ کیا کریں جام و سبو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جی تو کہتا ہے کہ اٹھ جائیے مے خانے سے۔ پھونک کر ہم نے ہر ایک گام پہ رکھا ہے قدم، آسماں پھر بھی نہ باز آیا ستم ڈھانے سے۔ ہم نے زندگی میں جو بھی قدم اٹھایا بہت پھونک پھونک کر رکھا، بڑے احتیاط سے، کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، تاکہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ اترے۔ پھونک کر ہم نے ہر ایک گام پہ رکھا ہے قدم، آسماں پھر بھی نہ باز آیا ستم ڈھانے سے۔ اب اسے آسمان کہہ لیجئے، اب اسے خدا کہہ لیجئے، چاہے آپ جو بھی کہیے، کہ اس نے ستم ڈھانے سے کوئی بھی کمی نہیں کی کبھی، حالانکہ میں ایسا کچھ گنہگار بھی نہیں تھا۔ آسماں پھر بھی نہ باز آیا ستم ڈھانے سے۔ یاد رکھ وقت کے انداز نہیں بدلیں گے، ارے اللہ کے بندے تیرے گھبرانے سے۔ جب کوئی کڑا وقت آتا ہے آپ پر، کس قدر گھبرا جاتے ہیں، کیا ہوگا نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے تیرے گھبرانے سے تھوڑی نہ وقت کا مزاج بدل جائے گا، وقت کا اپنا مزاج ہے، وہ اپنے طور پہ گزرے گا۔ یاد رکھ وقت کا انداز نہیں بدلیں گے، ارے اللہ کے بندے تیرے گھبرانے سے کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا نا اس مشکل وقت سے نکلنے کا، اس راہ پہ چل، گھبرانے سے کیا ہوگا۔ یاد رکھ وقت کے انداز نہیں بدلیں گے، ارے اللہ کے بندے تیرے گھبرانے سے۔ دل ذرا بھی نہ پسیجا بت کافر تیرا، دل ذرا بھی نہ پسیجا بت کافر تیرا، کعبہ اللہ کا گھر بن گیا بت خانے سے۔ دیکھ تو دنیا میں کیسے کیسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، زمانے کیسے کیسے بدل رہے ہیں، کہ کعبہ جو ایک وقت میں بت خانہ تھا، ہر قبیلے کا ایک ایک بت وہاں رکھا ہوا تھا، جب وقت بدلا، فتح مکہ جب ہوا، اس کے بعد کیا ہوا، تمام بت توڑ دیے گئے، نکال دیے گئے، اور وہ کعبہ ایک مقدس عبادت گاہ بن گیا۔ وہی مقام ایک عبادت گاہ، ایک مقدس عبادت گاہ بن گیا، جو رہتی دنیا تک وہاں لوگ جایا کریں گے اور زیارت کیا کریں گے۔ تو دل ذرا بھی نہ، لیکن دیکھ تو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی، اتنی مدت گزر، اتنا زمانے کے بدلنے کے بعد بھی تیرا دل نہیں بدلا، اے بت کافر، اے میرے صنم، دل ذرا بھی نہ پسیجا بت کافر تیرا۔ لیکن تیرا دل جو پہلے تھا پتھر کا، وہ آج بھی پتھر کا ہی ہے، دیکھ تو زمانہ کتنا بدل گیا۔ دل ذرا بھی نہ پسیجا بت کافر تیرا، کعبہ اللہ کا گھر بن گیا بت خانے سے۔ شمع بیچاری جو ایک مونی سے تنہائی تھی، بجھ گئی وہ بھی سر شام ہوا آنے سے۔ ایک شمع ہی تو تھی ہمارے ساتھ، ہماری ہمدرد، ایک کوئی شے اگر تھی تو وہی شمع ہی تھی نا، میں تھا اور تنہائی تھی اور وہ شمع تھی۔ تو شمع بیچاری جو ایک مونی سے تنہائی تھی، وہی تو ایک میری اپنی تھی، ایک ہماری تنہائی کی ساتھی تھی وہ۔ شمع بیچاری جو ایک مونی سے تنہائی تھی، بجھ گئی وہ بھی سر شام ہوا آنے سے۔ پھر ایک شام ایسی ہوا چلی کہ وہ شمع بھی بجھ گئی، اب میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ وہ غالب نے بھی کہا تھا نا، ایک شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے، بجھ گئی وہ بھی سر شام ہوا آنے سے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ بسم اللہ عظیم آبادی کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔